اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے دشمن کو بھی بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی بات کسی ایک پرسنالٹی کے اگینسٹ نہیں ہے، کسی ایک کے حق میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا پرپز یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آج کی بات صرف بچوں کے بارے میں ہے، اور شاید آج کے دن اس ٹاپک پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں بچوں کے NICU میں جو آج ہوا ہے، جو المناک واقعہ ہوا ہے، اس نے ہر دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اسپیشلی جو اس درد سے گزرا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ معصوم بچے جو اپنی زندگی کے سٹارٹ میں ہی انتہائی نگہداشت میں تھے، ایک ہولناک حادثے کا شکار ہو گئے، کئی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، کئی باپ اپنے بچوں کو آخری بار دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ منظر دیکھے نہیں جا رہے، وہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے اس ماں کے بارے میں جس نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا، جس نے اس کے لیے دعائیں کی، جس نے اس کے لیے آنے کی خواب دیکھے، جس نے شاید اس کے کپڑے پہلے سے خرید رکھے، جس نے یہ سوچا ہوگا کہ جب میرا بچہ پہلی بار مجھے دیکھے گا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گی، پھر اچانک وہ بچہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک ماں کی پوری دنیا کا ختم ہو جانا ہے۔ اور جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو شاید ہمیں چند لمحوں کے لیے رک کر اپنے بیہیویئر پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا بیہیویئر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو دیکھیں جو سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کا تقریباً ہر حصہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کل یہ بہت نارمل چیز بنتی جا رہی ہے کہ بڑوں کے درمیان میں کلیش ہو، ایک دوسرے پر ریئیکشن دیں، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنائیں اور بنوائیں، پھر آہستہ اس کلیش میں ان کے بچے بھی شامل ہونے لگے۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر امبر ناز اور سویٹی لاہوری کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ میں نہ امبر ناز کی طرف ہوں نہ سویٹی لاہوری کی طرف، ان کی طرف سے جتنا گاربیج سامنے نظر آ رہا ہے، یقین کریں ان پہ بالکل بھی ویڈیو بنانے کی ہمت تک نہیں ہے۔ کوئی بھی ذی شعور بندہ، کوئی بھی عقل مند بندہ نہیں جائے گا، کیونکہ دیکھیں آپس میں اختلاف ہونا اور بات ہے، یہاں پر تو کردار، زندگی، بچے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر بات نہ کی جا رہی ہو، اور یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر بالکل میری طرف سے نو کمنٹس ہے۔ اور ان کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی بات غلط ہے، کس کی صحیح ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں کسی بھی چیز میں۔ لیکن کیونکہ وہاں بندہ ریئیکشن دیتا ہے، بات کرتا ہے جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ واقعی اگلا بندہ بھی آپ کی بات کی رسپیکٹ کرے گا، اگلا بندہ بھی آپ کی بات کو کنسیڈر کرے گا، یہاں پر وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ آج ایک اس طرح کی چیز ہوئی ہے، اور کل سے 2-3 تھمبنیل میرے سامنے سے اس طرح کے گزرے ہیں، جس کے اکارڈنگ مجھے ابھی لگا کہ مجھے اس چیز پر ایک ضرور ویڈیو بنانی چاہیے، شاید ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، چاہے کوئی بھی ہے۔ دیکھیں جب بات بچوں تک پہنچتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں رک جانا چاہیے۔ آپ نے آپس میں جو کچھ بھی اب تک کیا ہے بچوں کو نہیں اس میں لانا چاہیے، چاہے وہ کسی کے 8 سال کے بعد زندگی میں آیا ہے یا پھر اس کے پاس جو ہے فوراً آ گیا ہے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا دکھ ہے، اور اس کو وہی فیل کر سکتا ہے جو اس چیز سے گزرا، اور اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو بھی، کسی کو بھی اللہ معاف کرے، کسی دشمن کو بھی، کسی کو بھی اس چیز سے اللہ تعالیٰ اس درد سے جو ہے گزارے۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کا 1.5 سال کا بچہ ہے یا کسی کا 1.5 مہینے کا بچہ ہے تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کریں؟ لیکن میں یہاں پر یہ بات کہوں گی کہ اس میں ان دونوں ماؤں کا بھی اب بہت قصور ہے۔ یہ اپنے بچے کیوں سامنے لے کر آتی ہیں، یا اپنے بچوں کو کیوں کانٹینٹ میں لے کر آتی ہیں؟ دیکھیں آپ کا کسی سے جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اپنا کانٹینٹ بنانا ہے، کیا ضروری ہے کہ آپ اتنے قیمتی بچے آپ لوگ اپنے دیکھیں، جس کے پاس 8 سال بعد آیا نا وہ بھی قیمتی ہے، اور جس کے پاس فوراً آ گیا نا اس کا بچہ بھی قیمتی ہے۔ بچے سب قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بچہ صرف اپنی ماں کو جانتا ہے، وہ بچہ صرف اپنی ماں کی محبت سمجھتا ہے، تو پھر اسے ان سب چیزوں کا حصہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ بات صرف ان 2 خواتین کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، کیا ہمارے بچوں کو ہماری سوشل میڈیا کی لڑائیوں کا، کانٹینٹ کا، کسی بھی چیز کا حصہ ہونا چاہیے؟ میری اوپینین میں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کسی کے کانٹینٹ پہ تنقید کرنا چاہتے کریں، آپ کو کسی کی بات پسند نہیں ہے اپنی رائے دیں، آپ کو کسی کے رویے پہ اعتراضات پہ بات کریں، لیکن بچوں کو تو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ایک میچور انسان تو اپنے ڈیسیژن کا آنسریبل ہو سکتا ہے، لیکن ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ڈیسیژنس کا آنسریبل کیوں ہے؟ اور سب سے اہم بات ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کیا کریں۔ آج ہم اپنے بچے کو کیمرے کے سامنے لاتے ہیں، اس کی ہر حرکت ریکارڈ کرتے ہیں، اس کا رونا، اس کی ہنسی، اس کی بیماری، اس کی شرارت، اس کے کپڑے، اس کی خوراک، اس کی سالگرہ، اس کے اسکول کی باتیں، سب کچھ دنیا کے سامنے۔ پھر وہی بچہ کسی دن بڑا ہوگا، شاید اس وقت ہم سے پوچھے گا کہ میری پوری زندگی آپ نے سامنے کیوں رکھی؟ پھر ایسا کوئی تھامنے لگا غلطی سے بھی اس کے سامنے آ گیا کہ اس کے خلاف بنا ہوگا، تو اس کا رسپانسبل تو کسی اور کو نہیں بنائے گا، وہ پہلے آپ سے سوال کرے گا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے انہیں دنیا کے سامنے جو ہے مشہور بنانا ہے یا کوئی قابل بنانا ہے، ہمیں ان کے ہاتھ میں کیمرہ دینا ہے یا کتاب دینی ہے، ہمیں انہیں صرف ویوز گننا سکھانا ہے یا زندگی کے اصول بھی، ان کو یوٹیوبر بنانا ہے یا پھر کوئی باعزت روزگار جو ہے ان کی زندگی میں کوئی افسر ان کو بنا کے دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے۔ ہمیں انہیں یہ سکھانا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا یہ سکھانا ہے کہ خود ہم اپنی زندگی کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بچے اگر ہر وقت کیمرے کے سامنے رہیں گے تو پاسبل ہے کہ وہ سمجھ لگے کہ زندگی کا پرپز ہی لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنا ہے۔ لیکن یقین کریں زندگی صرف سوشل میڈیا نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، استاد بن سکتے ہیں، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آرمی میں جا سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایکسپرٹیز سیکھ سکتے ہیں۔
سوسائٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں فوکس چاہیے، اور فوکس تب آتا ہے جب ہر مومنٹ دنیا کے سامنے پریزنٹ نہ کیا جائے۔ اگر باقی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں کیمرے بند کر دینے ہوں گے، انہیں صرف لوگوں کو دکھانے کی بجائے لوگوں سے دور بھی رکھنا ہوگا، کیونکہ جس دن آپ نے اپنے بچوں کو پبلک کے سامنے رکھ دیا، اس دن آپ نے پبلک کو اس کے بارے میں اوپینین دینے کا موقع خود دے دیا۔ پھر ہم کیوں روتے ہیں؟ پھر ہم کیوں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں ہمارے بچے کو نہ کہ آپ بچہ کیوں دکھاتے ہیں؟ کیا بچہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دیا ہے، ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس چیز پہ جو ہے فخر بنا کے دنیا کو دکھائیں۔ اگر آپ کے بارے میں کسی نے غلط کہہ بھی دیا تھا، کچھ کہہ بھی دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز پہ جواب دے دیا، کیا آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے؟ کسی کو بھی نہیں، یہ کسی ایک بندے کی بات بتا رہی۔ جب آپ جواب نہیں دیتے تو یقین کریں پروردگار آپ کا بہت اچھا جواب دوسرے کو دیتا ہے۔ اور یقین کریں سوشل میڈیا پر ہر شخص آپ کی سوچ کی طرح نہیں ہوتا، کوئی تعریف کرے گا، کوئی مذاق کرے گا، ہر کوئی آپ کے مطابق نہیں چلتا، کوئی تنقید کرے گا، کوئی بالکل لمٹ کراس کر دے گا۔ پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا کوشچن اتنا ہے کیا ہم نے خود اپنے بچے کو اس میدان میں نہیں اتارا؟ کیا لوگوں کے سامنے خود نہیں رکھا؟ کیا خود کانٹینٹ نہیں بنایا؟ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ پیپر پہنا دیا، یہ دودھ پلا دیا، یہ فلاں کر دیا، اس برانڈ کی یہ کر دی، اس برانڈ، کیا یہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کے ساتھ ظلم آپ خود نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی تصویر کبھی شیئر نہ کریں، ہر ایک اپنا ڈیسیژن ہے، لیکن بچے کو اپنی لڑائی کا کردار بنا دینا، کسی کے بچے کو آج آپ برا کہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا بھی ری ایکشن آئے گا، وہ آپ کے بچے کو ٹارگٹ کرے گا، کل آپ نے کیا تھا آج کوئی اور کرے گا، آج آپ گا رہے ہیں کل وہ کرے گا، اس میں آپ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں آج جو یہ پرنس میں ہوا ہے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ کبھی اس کو بیٹھ کے فیل کریں، اللہ معاف کرے، اور سوچیں کہ بچے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، کسی ماں کو نہیں پتا ہوتا اگلے لمحے کیا ہوگا۔ آپ آج جو کسی کے بچے کو کہہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں پلٹ کے کہیں آپ کی طرف خدا نہ خواستہ آ جائے۔ آپ کے پاس جو بچے ہیں ان کی قدر کریں، انہیں محبت دیں، انہیں سیکیورٹی دیں، ان کی تربیت کریں، اور سب سے بڑھ کے ان کا بچپن ان سے مت چھینیں۔ اپنی لڑائی خود لڑیں، اپنے اختلافات خود رکھیں، اپنے کانٹینٹ خود بنائیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنی لڑائی کا کانٹینٹ نہ بنائیں، اپنے بچوں کو ویوز کا ذریعہ نہ بنائیں، اپنے بچوں کو پبلک کے سامنے پیش مت کریں۔ بچے آپ کی ریچ نہیں ہے، بچے آپ کے ویوز نہیں ہیں، بچے آپ کے مخالف کا جواب دینے کا ذریعہ نہیں ہے، بچے اللہ کی امانت ہے۔ آپ ان پہ فخر نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو صرف چوکی دار ہیں، ہم اس دنیا میں صرف کیئر ٹیکرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ہم ان کے اوپر کیسے جو ہے وہ کسی کو بھی نیچا دکھا سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کے امانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں کپڑا، کھانا اور گھر دیں، امانت کا مطلب یہ بھی کہ ہم اسے ایک سیکیور انوائرنمنٹ دیں، ایک اچھی تربیت دیں، اور اسے ان انٹینشنلی جو لوگوں کے سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے اور ان نیسیسریلی دنیا کے سامنے جو رکھ دیا ہے، اس سے ہم جو ہے باز آئیں۔ آج جن ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے، اللہ ان کے صبر کا امتحان آسان فرمائے، اللہ ان کو بچوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے، وہ تو فرشتے تھے۔ اور اللہ ہم سب ماؤں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اولاد صرف ہماری خوشی نہیں، ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، اور شاید آج کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے۔ اختلاف بڑوں کا ہو سکتا ہے لیکن بچے کسی کے اختلاف کا حصہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں جو کرنا کریں، ایک دوسرے کا سر پھاڑنا پڑے، ایک دوسرے کے چیترے اڑانے اڑا دیں، اپنی رائے رکھیں، لیکن پلیز اپنے بچوں کو اس سب سے باہر رکھیں، کیونکہ کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو صرف یہ ان کو یاد نہیں ہوگا کہ ان کے والدین کتنے مشہور تھے، انہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے والدین نے انہیں کتنا سکیور رکھا، اور میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر ماں کی گو سلامت رکھے، اور جن ماؤں نے آج اپنے بچے کھوئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔